أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ لوگ ایک ہی امت تھے، لیکن جب انہوں نے اختلاف پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے جو خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کر رہے تھے ان کا فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، اور یہ اختلاف انہوں نے روشن ہدایات کے آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی بنا پر کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے اہل ایمان کی اس حق کے معاملے میں رہنمائی فرمائی جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 213 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں انسانیت کی تاریخ کو پیش کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، اور پھر انہی سے انسانیت کی ابتدا ہوئی اور نسلیں بڑھی۔ جو مذہبی تاریخ لکھنے والے جو لوگ ہیں عام طور پر وہ ناواقف ہونے کی وجہ سے اپنے گمان کی بنا پر یہ بات لکھتے ہیں کہ انسانیت کی ابتدا تاریکیوں سے ہوئی، کفر اور شرک کی، اور پھر آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا ہوا بات کو سمجھنے لگا، اور پھر اس کے سامنے روشنی پھیلتی گئی، اور پھر توحید کے ایک مقام پر وہ آ کر ٹھہرا۔ لیکن قرآن اور احادیث اس کے خلاف کہتے ہیں، اس کے برعکس کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ساری کی ساری انسانیت ابتدا ہی سے ایک ہی امت تھی، یعنی وہ توحید پر تھے۔ اس آیت میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے، وہ یہ کہ نوع انسانی ابتدا میں ایک ہی اصل پر مجتمع تھی، اور وہ تھا اللہ کا دین، دین اسلام۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو جو تمام انسانوں کے باپ ہیں اور ان کا نام آدم ہے ہدایت سے نوازا تھا۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک ان لوگوں میں اختلاف کچھ بھی نہیں رہا، سب کے سب ایک ہی دین، ایک ہی ملت، ایک ہی فکر، ایک ہی عقیدے اور ایک ہی خیال پر تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، نسلیں بڑھتی رہی، کنبے، خاندان اور قبیلے بنتے رہے، لوگ آہستہ آہستہ بڑھ کر پھیلتے رہے، مختلف مقامات پر جا کر انہوں نے بسنا شروع کیا، وہاں کی تہذیب و تمدن اور وہاں کی فکر، اور پھر ان کے خود اللہ تعالیٰ نے اندر جو مختلف فکر اور خیالات جو رکھے تھے، جو صلاحیتیں رکھی تھی، اس کی بنا پر آہستہ آہستہ تبدیلیاں آتی گئی، اختلافات پیدا ہوتے گئے، اور وہ اختلافات اتنے بڑے کہ ایک دن ایسا آ گیا کہ حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا، امتیاز کرنا مشکل ہو گیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنا کا سلسلہ شروع کیا، مبعوث کرنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ کب تک چلا؟ مسند بزار میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول نقل کیا گیا ہے اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک چلتا رہا، جس میں لوگ مسلم تھے اور ان کا اعتقاد درست تھا، توحید پر تھے وہ لوگ۔ یہ عرصہ ایک لمبا عرصہ رہا، تقریباً 1000 سال تک کا یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک۔ اس کے بعد لوگوں میں اختلافات شروع ہوئے، تو پھر دیگر انبیاء کرام کو بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک تبلیغ کی، اس کے بعد بھی وہ لوگ جب نہیں مانے
اور شرک ہی پر اڑے رہے تو پھر انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی تو اس کے نتیجے میں جب طوفان آیا ساری دنیا کو ڈبویا. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بندے جو اس کشتی میں سوار تھے، جب طوفان تھما اور زمین پر کشتی لگی تو اس میں سے جتنے لوگ بچ گئے تھے کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہ سب کے سب اہل حق تھے اور دین حق پر قائم تھے، سچے موحد تھے. پھر وہیں سے ان کی نسلیں دنیا میں پھیلی. تو یہ اختلافات شروع سے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ اس میں ایک بات واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ابتدا میں تو لوگ ایک ہی امت پر قائم تھے. اصل دین میں اختلاف بعد میں لوگوں نے کیا، آہستہ آہستہ اختلافات کر کے نئی نئی راہیں نکالی اور انسانیت کا قافلہ جو راہ حق پر گامزن تھا اس سے علیحدگی اختیار کر کے فرقوں میں بڑھ گیا اور ہر فرقے نے ایک ایک مخصوص مذہب کی شکل اختیار کر لی. اور پھر نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا گیا، انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا. وہ لوگ آ کر جد و جہد اور محنت کی انہوں نے اور دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو راہ راست دکھلا دیا. اس کے باوجود بھی دو فرقوں میں لوگ بٹ گئے. خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن کہا اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں، یعنی پیدا کیا ہم نے تم کو اور تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات جو تھی وہ ایک ہی تعلیم تھی. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی اور ان پر وحی مگر یہ کہ وہ ایک اللہ کی دعوت کی تبلیغ پیش کرتے رہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سارے کے سارے انبیاء کی تعلیمات مشترکہ رہی شروع سے لے کے آخر تک، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. سب کے سب ایک ہی بات کہتے گئے، مختلف ملکوں میں، مختلف خطوں میں، مختلف زمانوں میں آتے رہے، ہزاروں سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے باوجود کسی کی بات میں تبدیلی نہیں آئی اس حد تک کہ ایک اللہ کی عبادت. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا، انبیاء کرام کو مبعوث کیا ہر خطے میں، ہر ملک میں، ہر مقام پر. اگر انہوں نے یہی کہا کہ شیطان کی عبادت سے انہوں نے روکا، طاغوت سے روکا، غیر اللہ کی عبادت اور اس کو معبود بنانے سے انہوں نے منع کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ایک اللہ کی عبادت انہوں نے بھی کی. ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کا راستہ اختیار کیا، ہدایت کو اپنایا، اور کچھ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور ضلالت اور گمراہی کے گڑھے میں پڑ گئے. یہی جو ہے صورتحال رہی شروع سے لے کر آخر تک کہ انبیاء کرام کی بات کو جنہوں نے مانا وہ مومن کہلائے اور انہوں نے ان کی اتباع کی، اس بات کو سچا سمجھا اور آسمانی ہدایات کو انہوں نے قبول کیا اور اپنی زندگیوں کو سنوارا. اس کے برخلاف دوسرا گروہ جو تھا وہ رسولوں کو جھٹلایا، انبیاء کرام کو جھٹلایا اور ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ کافر کہلائے. یہی سلسلہ چلتا رہا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ شروع میں لوگ ایک ہی امت پر تھے، بعد میں اختلافات ہوتے گئے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلافات ہونے ہی کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان کو وہیں پر روک دیتے اور سب کے سب اہل حق ہی ہوتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ایسا ہی ہوتا اگر ہم چاہتے. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. سورہ یونس 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر لیا تھا وہ یہ تھا کہ جو امت واحدہ ہے وہ تو شروع میں تھی، اس کے بعد پھر ان میں اختلافات پڑ گئے، اور اختلافات جب پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو ایسے ہی چلنے دیا جائے، ان کو آزادی اور دے دی جائے، چونکہ ان کو یہاں پر آزمانا تھا. اس لیے حق و باطل
کھرا اور کھوٹا دونوں مل کر چلنا ہوگا یہاں پر اس معاشرے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا۔ لقضی بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں فیصلہ کر سکتے تھے، اور پھر جو باطل کی راہیں اپنانے والے جو لوگ تھے، جو اختلافات کرنے والے جو لوگ تھے، ان کو وہیں پر ختم کر دیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، بلکہ ان کو آزادی دے دی گئی اور ان کو موقع اور مہلت دیا گیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے ان کو موقع ملا، اور وہ بھی اپنے کام میں لگے اور یہ بھی اپنے کام میں لگے، حق اور باطل کی کشمکش برابر جاری رہی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ حق و باطل شروع سے رہا اور آخر تک رہے گا۔ اس میں جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی کہ انبیاء کرام کو بھیجا گیا، اور انبیاء کرام کی باتوں کو انہوں نے، بہت سے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، اور کچھ لوگوں نے ان کی باتوں کو تسلیم کیا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مختلف انبیاء کرام کو جو بھیجا گیا تھا کہ بیماریاں جو ہے بہت سے تھی، اور شفا جو تھی وہ ایک ہی تھی، یعنی کامیابی ایک ہی تھی، مرض بہت سے تھے، اور دوائیں جو اس کے مطابق آتی رہی، اور پرہیز بھی بتا دیا گیا مختلف طریقوں سے اور مختلف موقعوں پر۔ یعنی جب کوئی بیماری ہوئی، کوئی مرض ہوا، کوئی خرابی آتی گئی، انبیاء کرام کو بھیجا گیا، اور ان کے ساتھ ان کی تعلیمات اور شریعت ان کی جو ہے بھیجی گئی، وہ طریقہ بتا دیا گیا ان کو وہ وقت میں جس چیز کی ضرورت تھی۔ ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اب قیامت تک، یعنی ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہم دنیا کو جو ہے باقی رکھیں گے، تو اس وقت تک کے لیے ایک ہی نسخہ تجویز کر دیا گیا۔ اب بار بار مزید نسخے بدلنے، دوائیں بدلنے کا وقت ختم ہو گیا، اور وہ نسخہ جو ہے سب کے اوپر فوقیت لانے والا تھا، اور سب کا قائم مقام تھا۔ دیگر جتنے نسخے اور جتنی دوائیں جو علاج، جو سلسلے جو چل رہے تھے، وہ سارے علاجوں اور ساری دواؤں اور سارے نسخوں کو منسوخ کر دیا گیا، اور اب ایک ہی نسخہ اور ایک ہی طریقہ بتا دیا گیا۔ وہ طریقہ، وہ نسخہ جو لے کر آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ قیامت تک برقرار رہنے والی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی کوئی گنجائش باقی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ اس میں وہ ساری چیزیں رکھ دی جو انسانیت کو جس کی ضرورت پڑ سکتی تھی، یعنی آئندہ آنے والے انسان ہزاروں سالوں تک جتنے بھی آئیں گے ان کو جو ضرورت پڑے گی۔ اور پھر جبکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں اور اس کی تعلیمات میں تحریفات کر دی گئی تھی، ایک کا ایک کر دیا گیا تھا، لیکن اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود قبول کر لی۔ نحن نزلنا علیک الذکر وإنا لہ لحافظون فرمایا، ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، ہم ہی اس کو نازل کیے ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لفظی اور معنوی جو مادے ہیں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ لفظی حفاظت تو یہ اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ہر دور اور ہر زمانے میں، ہر ملک اور ہر خطے میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں اس قرآن کو رکھ دیا، یعنی ایسا محفوظ کر دیا کہ یعنی جتنے بھی نسخے زمین پر موجود ہیں، اگر اس کو سارے کے سارے جلا ڈال دی جائیں، ختم کر دے جائیں، تو بھی جو ہے وہ حفاظ جو موجود رہیں گے، پھر ان کے ذریعے سے پھر سے وہ کلام کو قائم کر دیا جا سکتا ہے۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس قرآن کے تعلق سے، یعنی لفظی حفاظت کی جو ذمہ داری تھی وہ اس کو جو ہے اس طریقے سے انجام دیا گیا۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی مخالفتیں ہوتی ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں تبدیلی کی، اس میں نکالنے کی، لیکن کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کر سکے۔ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، ایک ایک زیر و زبر کو جو ہے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور معنوی تبدیلی کے سلسلے میں یہ ہے کہ کچھ بدبخت کوششیں کرتے رہتے ہیں قرآن کی معنوں کو ایک سے ایک بتانے کے لیے، اس کی تفاسیر میں الٹ پھیر کر کے اس کو لوگوں کے سامنے اپنی پسند کی چیزیں بتا دینے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس کے تعلق سے یہ بھی وعدہ ہے کہ امت محمدیہ میں سے ہمیشہ قیامت تک ہر زمانے میں ایک ایسی جماعت رہے گی جو خود قرآن اور سنت پر قائم رہتے ہوئے صحیح اور حق بات لوگوں تک پہنچاتے رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ معنوی تحریفات سے بھی پاک ہے یہ قرآن،
اور لفظی تحریفات سے بھی پاک ہے۔ جو چاہے کچھ کر لے اس میں، لیکن ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کی حفاظت کا، تو یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی۔ اور پھر جو اختلافات تھے وہ اختلافات تو زندگی بھر قیامت تک چلتے رہیں گے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ بات واضح فرمائی اللہ تعالیٰ نے، جب انبیاء کرام کو بھیجا گیا تو ان کا کام یہی تھا کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا ان کو۔ اصل میں خوشخبری کس کو دی جاتی ہے؟ جو اچھے کام کرتے ہیں اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، جو بات کو مانتے ہیں، جنہوں نے باتوں کو مانا اور تسلیم کیا اور اتباع کی ان انبیاء کرام کی، تو پھر انہوں نے خوشخبری دی اللہ کی طرف سے کہ تمہیں خوشخبری ہے، تمہیں جنتوں کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ اور جنہوں نے بات کو نہیں مانا اور سرکشی بتلائی تو پھر ان کے لیے عذاب اور ڈراوا دکھا گیا، وہ منذرین، اور جو ہے ان کو ڈرایا گیا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور پھر ان کے ساتھ ہم نے جو کتابیں بھیجی تھی وہ حق تھی، وہ کھول کھول کر بیان کرنے والی تھی باتوں کو، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں۔ اس کے آنے کے بعد بھی لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، زیادہ تر ان لوگوں نے اختلاف کیا جو اہل کتاب تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ جن کو پہلے سے کتابیں دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی وہ کتابوں میں اختلاف کرتے ہی رہے، اور ہمیشہ سے انہوں نے شک و شبہ کیا، جبکہ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، نہ اس میں کوئی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے تھے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو ماننے سے انکار کیے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اس وجہ سے وہ گمراہ ہوئے اور پھٹک گئے راستے سے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا طے کر لیے تھے، وہ ایمان والے بندے جو واقعی طلبگار تھے ہدایت کے، تو پھر ان کے لیے ہدایت کا سامان کیا گیا، وہ اختلافات ان سے دور کر دیے گئے اور ان کو راہ راست دکھا دی گئی اللہ کی طرف سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بس اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں راہ راست دکھا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔